انداز سن لو. آج انتہائی اہم دن ہے. پاکستان کی سیاست کا گیم کھلتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سندھ کے بعد اب پنجاب میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. الیکشن کی مہم انہوں نے شروع کر دی ہے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ہے. اور دوسری طرف نون لیگ نے توپوں کا رخ پورا کا پورا پیپلز پارٹی کی طرف کیا ہوا ہے اور کچھ لوگ نون لیگ کے آ کر کراچی میں بیٹھ گئے ہیں. پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بننے کی یہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون سندھ سے کچھ لے سکے. پیپلز پارٹی کا پنجاب کا پلان پہلے سے تھا. آئی پی پی بننے سے پہلے آصف زرداری لاہور میں آ کر بیٹھ گئے تھے. بلاول بھٹو زرداری بھی آئے تھے. کچھ شمولیتیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد ہواؤں کا رخ بدل گیا تھا. جب ہواؤں کا رخ بدلا تو پھر جو سیاستدان ہوتے ہیں سیانے اور جو جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں, عوامی سیاست کے تو انداز اور ہوتے ہیں, لیکن جوڑ توڑ اور ڈرائنگ روم کی جو سیاست کرتے ہیں وہ پھر اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر موقع کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنا جو ہے وہ زور لگانا بند کر دیتے ہیں تاکہ ہانپ نہ جائیں اور جس وقت زور لگانے کی ضرورت ہو اس وقت زور لگائیں. تو اب دوبارہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ پنجاب پر زور لگانا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ سندھ کی طرف رخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہاں پر حیدرآباد میں جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو سندھ کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ہمارے دوست ہیں مہیش کمار صاحب, ان سے گفتگو ہوئی. لالا رحمان صاحب ان سے گفتگو ہوئی. کچھ اور سیاستدانوں جن میں ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کل آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے سندھ میں کچھ ہلچل ہے. اب یہ ہلچل ہر انتخابات سے پہلے ہوتی ہے, لیکن اس بار تھوڑی سی ڈفرینٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھ یہ رہی ہے کہ ماضی کی طرح یعنی 2018 سے پہلے والے انتخابات کی طرح اس بار یہ نون لیگ کے آشرواد سے یا نواز شریف صاحب کی مرضی اور منشا سے یہ سارا کچھ ہوگا. یعنی پیپلز پارٹی کو سندھ میں کٹو سائز کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی نے جس طرح سندھ کے اوپر اپنی جکڑ بند کر رکھی ہے, جس طرح گرپ مضبوط کر رکھی ہے, یہاں تک کہ کراچی کا اور حیدرآباد کا جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ تک اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں پر ایفرٹ کر رہے ہیں کراچی میں خاص طور پر, اور حیدرآباد میں تو خیر اب متحدہ قوم موومنٹ اس طرح رہی نہیں ہے کہ کراچی میں بھی عام انتخابات میں ذرا اپنی اسٹرینتھ بڑھائیں, زیادہ نشستیں حاصل کریں. تو ایسے میں جب نون لیگ اپنے کچھ جو ہے وہ لیڈران کو کراچی میں بٹھا دے اور تو پیپلز پارٹی کو خطرہ تو محسوس ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح آصف زرداری جب لاہور میں آ کر بیٹھے, بلاول بھٹو زرداری جب لاہور میں آ کر بیٹھے تو نون لیگ کے اندر بھی ظاہر ہے یہ اپنا خدشات تھی. ایک خاموش سی انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا ہم آپ کو نہیں چھیڑتے آپ ہمیں نہ چھیڑیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2007 میں جب نواز شریف صاحب جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئے تھے تو میری ایک ملاقات ہوئی تھی وہاں پر. جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں رہتی تھیں تو اس ملاقات سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی جید رہنما نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی مشیر سے میری ملاقات ہوئی تھی. آدھا پونا گھنٹہ ہم نے گپ شپ کی تھی. بڑے مہربان ہے وہ. تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2007 کی, جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی ایکٹیو اس طرح ظاہر میدان میں تھی لیکن سندھ کے اندر نہیں تھی. میں نے ان صاحب کو یہ گزارش کی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک تگڑی جماعت ضرور ہے لیکن سندھ میں ایک الٹرنیٹ پولیٹیکل پارٹی ایک متبادل کی ضرورت ہے اور سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو, میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس طرف رخ کرے. تو انہوں نے مجھے ہنس کر کہا تھا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی اس طرف آئے گی, ہماری طرف آئے گی, ہماری طرف رخ کرے گی. 2013 میں بھی یہی گپ شپ ہوئی. 2013 میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اگر نواز شریف صاحب اگر سندھ کا رخ کریں گے تو پیپلز پارٹی ادھر آئے گی. اور اس کے پیچھے ایک لاجک ان کی جو تھی وہ بڑی مطلب ایک کیا کہتے ہیں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ تھی. کوئی انہوں نے ان کے سر پہ مسلم لیگ نون کے اس وقت, اب ہو سکتا ہے ہو, ان کے سر پہ یہ سوار نہیں تھا کہ ہمیں کوئی قومی جماعت ہونے کا, وفاقی جماعت ہونے کا کوئی ہم تاثر دیں.
جو پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ رہا ہے، جو عمران خان صاحب پیچھے کلیم کرتے رہے پی ٹی آئی والے کہ یہ ہمارے پورے ملک میں ہماری جو ہے نمائندگی ہے اور پورے ملک سے ہم جیت کر آتے ہیں، لہٰذا ہم وفاقی جماعت ہے، مسلم لیگ نون کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اسی کی بالکل عکاسی کرتے ہوئے ان صاحب نے مجھے کہا تھا، جب بعد میں 2013 اور 18 میں بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہمیں مرکز میں اور پنجاب میں حکومت چاہیے. پنجاب میں حکومت ہم ویسے ہی بنا لیتے ہیں، مرکز میں حکومت بنانے کے لیے ہم پنجاب سے میجورٹی لے کے ہم حکومت بنا لیتے ہیں، تو ہم کیوں سندھ میں جا کر تگودو کریں، کیوں کے پی کے میں جا کر تگودو کریں. لیکن اس بار حالات ذرا ڈیفرنٹ ہیں. اب پنجاب وہ پنجاب نہیں رہا کہ نون لیگ کلین سویپ کر جائے. اب نواز شریف وہ نواز شریف نہیں رہے کہ وہ اس طرح آئیں میدان میں اور جو تھا کہ شیر شیر کے نعرے لگ جائیں اور جو ہے ووٹوں سے ڈبیاں بھر جائیں، یا 97 نہیں ہے، یا آئی جے آئی یا کوئی حمید گل نہیں ہے اب کوئی بیٹھا ہوا، یا کوئی افتخار چودھری نہیں بیٹھا ہوا. اب ذرا ڈیفرنٹ صورتحال ہے. تو نون لیگ کو نواز شریف صاحب ظاہر زیرک سیاست دان ہے، ان کو اندازہ ہے کہ اس بار الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑیں گے خود. تو لہٰذا ان کو اندازہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جو مری پی ٹی آئی بھی ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی. پنجاب میں آئی پی پی بنی ہے تو کچھ نہ کچھ سیٹیں وہ لے گی. پنجاب میں پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں سے کچھ پاکٹ سے ووٹ لے گی، جس کا ممکن ہے کہ نون لیگ کو نقصان ہو، خاص طور پر جنوبی پنجاب سے سیٹیں لے سکتی ہے پیپلز پارٹی. تو وہ کمی پوری کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ سندھ میں ایک خلا ہے. سندھ میں کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، چند جو سابق یا عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، مطلب ان میں نام لے کر وہ نہیں کرنا چاہ رہا، ہر انتخابات سے پہلے وہ ایک اتحاد بنا لیتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا متبادل اس لیے نہیں بن سکتے کہ پیپلز پارٹی کی گورننس کے اوپر ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی کی گورننس کوئی اچھی نہیں رہی سوائے چند شعبوں کے. امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تعلیم کا حال برا ہے، صفائی ستھرائی کا معاملہ، کئی مطلب انفراسٹرکچر کا معاملہ، روزگار کا معاملہ، بہت زیادہ ایشوز لوگوں کو پیپلز پارٹی کی گورننس سے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ادھر دیکھتے ہیں جو پیپلز پارٹی کا متبادل بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی اتحاد بناتے ہیں کبھی کوئی اتحاد بناتے ہیں، تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں کہ یار اگر یہ تو صرف کفن چوری کرتے ہیں، یوں کہہ لیں. باقی میں آپ نے مثال سنی ہوئی ہے، تو یہ تو صرف کفن چور ہے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ تو کفن بھی چوری کرتے ہیں تو کچھ اور بھی کرتے ہیں. تو وہ لوگ پھر ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو لہذا وہ اتحاد اس طرح کارگر ثابت نہیں ہوئے. ماضی میں جو 2013 میں نون لیگ نے اتحاد بنایا تھا، لیکن اس طرح کارگر ثابت نہیں ہوا تھا سندھ میں قوم پرستوں کے ساتھ، یا جو جن کا ذکر میں کر رہا ہوں نام لیے بغیر. تو اب دوبارہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیٹیں سندھ سے حاصل کی جائیں، تاکہ جو پنجاب سے ڈیمیج ہو، خاص طور پر قومی اسمبلی کے حوالے سے جو پنجاب میں ڈیمیج ہو، وہ ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکے. اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ قومی اسمبلی میں یا تو اتحادی حکومت بنے گی، تو پیپلز پارٹی بناتی ہے، نون لیگ بناتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا مرکز میں اتنا انٹرسٹ شاید نہ ہو جتنا پنجاب میں ہے. نون لیگ کا دونوں پر ہے، پنجاب پر بھی فوکس ہے، مرکز پر بھی فوکس ہے. تو پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ نون لیگ کو پنجاب تک محدود کرے. اب میں آپ کو کئی بار پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ جو لڑائی ہے پاکستان کی سیاسی جنگ جو ہے، یہ عمران خان صاحب تو ایک عارضی ارینجمنٹ تھا نا، ایک پروجیکٹ تھا. پروجیکٹ کی ایک عمر ہوتی ہے، پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو اصل لڑائی ہونی ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہونی ہے، جو کہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب اس طرف سے طلال چودھری بولتے ہیں تو اس طرف سے حسن مردہ کا ایک خطرناک قسم کا بیان آ جاتا ہے. اور ایون سوشل میڈیا پر کچھ خاص لوگ جو ایک تو پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں نا، لیکن کچھ صحافت کے لبادے میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اب اس وقت وہ بلاول بھٹو زرداری کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں نون لیگ کے اپنا موقف کے مطابق. وہ اس کو کر رہے ہیں. اب مطلب ایک ٹویٹر بھرا پڑا ہوا ہے، جو ٹویٹر اب ایکس ہو چکا ہوا ہے، وہ بھرا پڑا ہوا ہے. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ مریم نواز شریف، شہباز شریف ان کے خلاف دے دنانم بیانات دے رہے ہیں. تو یہ ہونا تھا اور یہ ہوگا، آگے جا کر اور زیادہ ہوگا. اور اب تو صرف ایک دوسرے کی مخالفت میں یا ایک دوسرے کو جو رد عمل دیا جا رہا ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات اب لگیں گے.
फिर वही होगा कि जरदारी चोर, फिर होगा कि नवाज शरीफ भगोड़ा। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। मामला उस तरफ जाना था तो जा रहा है, जिसका मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब से इमरान खान साहब अपने उरूज पर था, और उस वक्त भी मैंने गुजारिश की थी कि ये आर्जी बंदोबस्त है, और आर्जी बंदोबस्त जैसे ही खत्म होगा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने होगी। अब किस्सा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी एक मार्च की सूरत में, रोड कारवां की सूरत में वो पूरा सिंध से गुजर कर अब आज जुनूबी पंजाब में होंगे। और आसफा के लिए ये है कि वो शायद मुल्तान पहुंचेंगी और फिर डायरेक्ट लाहौर जाएंगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने 16 सितंबर को लाहौर पहुंचना था, अब उन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा पीछे कर लिया। 14 सितंबर को यानी परसों वो लाहौर पहुंचेंगे, और परसों सीसी की मीटिंग है, और सीसी की मीटिंग के बाद वो शेड्यूल बनाएंगे कि अब उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन कैसे चलानी है। और हमेशा की तरह, जो कि होता नहीं है लेकिन हमेशा की तरह ये कहा जा रहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी अब ज़्यादा वक्त जो है वो पंजाब को देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा वक्त पंजाब को दे पाएंगे, क्योंकि सिंध में नवाज नून लीग अकेली नहीं है। सिंध में चंद कॉम्प्रेस जमातें, साबिक कुछ वज़राए आला, साबिक कुछ वफाकी वज़रा और मौलाना फजल रहमान साहब की JUI, ये एक गठबंधन बन रहा है, ये एक इत्तेहाद बन रहा है। तो ये इत्तेहाद अगर बनेगा तो जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिंध पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि सिंध में कोई पीपल्स पार्टी को, अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक कोई पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत बनाने से शायद ना रोका जा सके, लेकिन इस चीज़ का इम्कान अपनी जगह मौजूद है कि 20, 22, 25 सीटों पर अगर कोई चीज़ें मैनेज हो जाती है सूबाई, तो फिर पीपल्स पार्टी को अच्छा खासा डज लग सकता है सिंध में भी, और सिंध में पीपल्स पार्टी डैमेज हो सकती है। तो उसी वजह से बिलावल शायद पंजाब पर फोकस ज़्यादा ना करें, लेकिन पंजाब जाकर बैठना बेसिकली नून लीग को मैसेज देना होगा कि भाई ठीक है, हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी डुबो देंगे। अब नून लीग के लिए मसला ये होगा कि अगर, क्योंकि नून लीग मरकज में हुकूमत बनाती है पंजाब से, अब मैंने पहले गुजारिश कर ली कि पंजाब का मैंडेट इस बार स्प्लिटेड होगा। नून लीग को उतना मैंडेट नहीं मिलेगा कि नंबर 1 पार्टी होगी, PTI से कहीं ज़्यादा सीटें होंगी, पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा सीटें होंगी, लेकिन क्या वो सिंपल मेजॉरिटी ले सकेगी? तो इसका जवाब इसका जो है वो जवाब तो जाहिर है अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक कि ये मशकूक है मामला। लेकिन नून लीग को खतरा ये होगा कि पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में अभी तक तो नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन नून लीग के लिए नजर आ रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब इस वक्त फेवरेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब आए, वजीर आजम बने। लेकिन अगर पंजाब में कुछ सीटों पर अपसेट हो जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके साथ खेलेंगे कि मियाँ साहब अगर आपने सिंध में हमारे मुखालफिन के साथ हाथ मिला लिया तो चले, फिर हम भी पंजाब में आकर बैठ जाएंगे। और हो सकता है इंतहाई वर्स्ट सिचुएशन में बिलावल भुट्टो ने उस दिन कहा था कि जी इंतखाबात करवाएं, फिर जो जीते हम जीते हम हुकूमत करें, दूसरे तस्लीम करें, नून लीग जीते वो हुकूमत करें, हम तस्लीम करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिलावल का कहना था, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर PTI जीतती है तो वो हुकूमत बनाए। तो एक इंतहाई अगर पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी तो ये इम्कान मौजूद है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक PTI के साथ ना हाथ मिला ले। तो ये बड़ा थ्रेट होगा नून लीग के उस ख्वाब के लिए जो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं वजीर आजम बनने के लिए। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अचानक कराची से चले और अब लाहौर की तरफ जा रहे हैं, और परसों लाहौर में CC का इजलास है पार्टी का, तो ये ऐने नहीं है। उनको ज़रा गर्म हवा महसूस हुई है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, तो उसकी वजह से, उसको रोकने की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में जब PDM का जलसा था और उस वक्त जब अपना स्टेडियम को बंद किया गया था और जलसा नहीं करने दिया जा रहा था, तो मुल्तान के जो चौक पर, वहाँ पर घंटाघर चौक पर जो रैली हुई थी और उसको खिताब करने जब बिलावल नहीं आ सके थे, उनको कोरोना हो गया था, तो आसफा भुट्टो जरदारी जब अपना उस गाड़ी की छत पर आई थी, मरीम नवाज साहबा खड़ी हुई थी, तो क्राउड में आसफा भुट्टो जरदारी की अट्रैक्शन ज्यादा थी। एतमाद में आसफा भुट्टो का जो है वो बॉडी लैंग्वेज ज्यादा पुरएतमाद थी। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से आसफा भुट्टो जरदारी अगर पंजाब में आती है तो ये फिर एक अलग से थ्रेट होगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा ख्याल है, और पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी मेरा ख्याल है कि वो जो गेम उन्होंने महसूस की है कि नून लीग ये करना चाह रही है कि सिंध भी पीपल्स पार्टी से ले लिया जाए, तो उनको बार्गेनिंग पोजीशन पर लाने के लिए
وہ ایڈوانس میں انہوں نے پنجاب میں داخل ہو کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا. پہلے بھی بیٹھتے رہے لیکن اس بار یہ والا بیٹھنا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 1 ہفتہ 10 دن بلال ابھی بیٹھیں گے, اس کے بعد بھی آ کر بیٹھیں گے. تو یہ والا بیٹھنا جو ہے معاملہ ذرا سنجیدہ ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ نون لیگ کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.